علی بھائی اس وقت پاکستان جس نہج پر ہے، ہمارے معاشی حالات آپ کے سامنے ہیں، سیاسی حالات آپ کے سامنے ہیں، اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اکثر ہمارے جو صحافی ہیں یا جو دانشور طبقہ ہے ہمارا، کوئی حکمرانوں کو قرار دیتا ہے ان تمام تر حالات کا ذمہ دار، کوئی اسٹیبلشمنٹ کو، کوئی سیاست دانوں کو، یا کوئی علماء کرام کو کہتا ہے کہ منبر و محراب اس طریقے سے ہماری تربیت یا جو اخلاقی زوال کی وجہ ہے۔ آپ کے نزدیک ان جو ملکی حالات کا بنیادی ذمہ دار کون ہے؟ آپ کس کو سمجھتے ہیں؟ سارے ہی ہیں جی۔ ہاں، جن کے پاس طاقت زیادہ ہے تو وہ مجرم بھی بڑے ہوں گے۔ اگر آپ عزت اویل کر رہے ہیں نا اس وجہ سے کہ ہم بڑے ہیں قوم کے، تو رسپانسبلٹی بھی پھر خرابی کی آپ ہی اٹھائیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک کرکٹ ٹیم جب میچ جیتے تو کیپٹن کے کہ یہ میری وجہ سے ہوا، اور جب ہارے تو وہ ڈال دے نیچلوں کے اوپر، نہیں، پھر اس کو ہی آن کرنا ہے۔ اس اعتبار سے چونکہ پاکستان میں سب سے زیادہ طاقتور اسٹیبلشمنٹ ہے، اور پہلے دن سے ہی اسٹیبلشمنٹ نے ڈیموکریسی کو یہاں ایکسیپٹ نہیں کیا، ایون انہوں نے محمد علی جناح کے ساتھ بھی اچھا سلوک نہیں کیا۔ یہ اب ایک الگ سے ایک ٹاپک ہے۔ پہلے نمبر پہ یہ لوگ مجرم ہیں۔ اب یہ آ کے ضرور کہہ رہے ہیں ہم اے پولیٹیکل ہو گئے ہیں اور آندام یہ کریں گے وہ کریں گے، اور ایکس جو آرمی چیف تھے انہوں نے تو باقاعدہ تقریر کی کہ ہم اتنی قربانیاں دیتے ہیں پھر بھی ہم سب سے زیادہ بدنام ہیں، اس کی وجہ ہے کہ ہم نے پالیٹکس میں اپنی دخل رکھی ہوئی ہے، اب ہم نہیں کریں گے۔ تو یہ خود مانے ہوئے ہیں۔ اچھا، تو یہ سب سے بڑی ریزن یہ ہے۔ دوسرے نمبر پہ جوڈیشری ہے، کیونکہ جب بھی کوئی ڈکٹیٹر آیا اسے لیجیٹمائز اسی جوڈیشری نے کیا۔ اگر سپریم کورٹ مارشاء اللہ کو ایکسیپٹ نہ کرے تو مارشاء اللہ سسٹین نہیں کر سکتا۔ یہ ہر ڈکٹیٹر کو ویلکم کہتے رہے، اور آگے پیچھے بھی ان کے جو فیصلے ہیں وہ وقتاً فوقتاً بولتے رہتے ہیں۔ تیسرے نمبر کے اوپر پولیٹیشنز ہیں۔ پولیٹیشنز جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ اور جوڈیشری کے بینیفیشری ہیں، اور وہ ان کے بینیفیشری ہیں، ایک دوسرے کے مفادات۔ آپ دیکھیں ان کے رشتے آپس میں ہوئے ہیں، یہ تو اچانک بات کھلتی ہے۔ ایون پارٹیاں ڈیفرنٹ ہوتی ہیں، ایک بھائی پھنسایا ہوا پی ٹی آئی میں، دوسرا نون لیگ کے اندر، کہ تاکہ جب یہاں برا وقت ہے تو ادھر چھلانگ مار جائیں، تو ادھر برا وقت ہے جو ادھر چھلانگ مار دیں۔ یہ سب ایک ہے۔ ابھی دیکھیں یہ جو ہمارے ایکس تھے ایف بی آر کے چیئرمین شبرزادی جی، انہوں نے کیا کچھ کھول کے بتایا، اور وہ ڈائی ہارٹ فین ہیں خان صاحب کے، اور انہوں نے اس وقت کی ایک ایک بات بتائی ہے، اس میں انہوں نے خان صاحب کی تعریف بھی کی ہے کہ خان صاحب کو دھوکہ بھی دیا گیا، اور کہیں خان صاحب خود کمپرومائز بھی ہو جاتے تھے پولیٹیشنز کی وجہ سے۔ اور انہوں نے جب بتایا کہ وہ جو نائب آپ کے چیئرمین ہے پی ٹی آئی کے، ان کے ساتھ سارے لوگ اکٹھے ہو کے آگے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے وہ سگریٹ کے ساتھ جو متعلقین ہیں کے پی میں لوگ سارے کے سارے، وہ ایم پی ایس ایم این اے اکٹھے ہو کے آگے، تو یہ سارے کے سارے لوگ اس سسٹم کے بینیفیشری۔ یعنی کہ پہلے نمبر پہ ملکی حالات کی خرابی کی ذمہ دار اسٹیبلشمنٹ، دوسرے پہ جوڈیشری، اور تیسرے پہ پولیٹیشن۔ ہاں جی، اس کے بعد یہ آپ کی بیوروکریسی ہے، یہ بھی ظاہر ہے، یہ بھی تو بدماش بنے ہوئے ہیں نا جی۔ آپ ان لوگوں کے بنگلے دیکھیں، انگریزوں نے ان کو کیا دیا، خود تو وہ چھوٹے چھوٹے گھروں میں رہتے ہیں، ان کو کس طرح کی زندگی یہاں دے کے گئے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر آپ کے وڈیرے، اور وہ پولیٹیشنز کی کیٹیگری میں اگر آپ نے فال کروانا ہے، وہ الیکشن نہ بھی لڑے وہ کنگ میکر ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد علماء کا طبقہ بھی یقیناً ذمہ دار ہے، کیونکہ انہوں نے جو ویکلی گیدرنگ تھی جمعے کی، وہ نکاح طلاق کے مسائل بتانے کے لیے، استنجے کا طریقہ بتانے کے لیے نہیں، یہ پولیٹیکل گیدرنگ ہے۔ عید کی ہماری اینول پولیٹیکل گیدرنگ ہے، اور حج کی انٹرنیشنل پولیٹیکل گیدرنگ ہے۔ انہوں نے اس کو دوسری طرف کر دیا ہوا۔ ہمارے تو مساجد میں لکھا ہوتا ہے یہاں پر سیاسی گفتگو کرنا منع ہے۔ جی جی جی، تو سیاسی گفتگو کرتے ہیں نا آپ، جب گورنمنٹ ان کے مدرسوں کا پوچھتی ہے حساب کتاب بتاؤ ذرا چندوں کا، تو پھر یہ سیاسی گفتگو بھی کرتے ہیں آ کے۔ جب آپ ان کے مفادات کے اوپر ضرب لگاتے ہیں تو ساری سیاسی گفتگو یہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور میرا خیال ہے مولانا فضل الرحمان صاحب یا سراج الحق صاحب یا باقی جو سیاسی جماعتیں ہیں، ان کے لیڈرز کے بعد کم از کم مذہبی طبقے کو تو یہ کہنا ہی نہیں چاہیے کہ سیاست جو ہے وہ دین سے الگ ہے کوئی۔ اور یہ خود تو ڈاکٹر اقبال کو بڑا کوٹ کرتے ہیں، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ تو سیاست پہ یہ بات کرتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اگر کوئی مجرم ہے تو پھر عوام الناس بھی ہے جی، کم از کم وہ پڑھا لکھا طبقہ، انہیں کم از کم آواز تو بلند کرنی چاہیے تھی نا۔ اب آپ دیکھ لیں جتنے لوگ قانون کی حکمرانی کی بات کرنے والے لوگ ہیں، جہاں جہاں ان کی پولیٹیکل ایفیلیشن ہے، جب ان پولیٹیشنز کے اوپر برا وقت آتا ہے نا، اس وقت انہیں ڈیموکریسی، رول آف لا، جوڈیشری یاد آتی ہے۔ اور جب دوسروں پہ برا وقت ہوتا ہے اس وقت وہ کہہ رہے ہیں بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے ان کے ساتھ۔ تو ان سب کو اکٹھا ہونا چاہیے
کہ طے کر لیں کہ ہم نے آئین کی پاسداری کرنی ہے, فوج نے اپنا کام کرنا ہے, جوڈیشری نے اپنا کام کرنا ہے, پولیٹیشنز نے اپنا کام کرنا ہے, پارلیمنٹ نے قانون سازی کرنی ہے. پارلیمنٹ قانون سازی کیا کر رہی ہوتی ہے, جیسے ہی حکومت جا رہی ہوتی ہے وہ اپنے بینیفٹس بڑھا کے تو ہو جاتی ہے. اب مجھے بتائیں, اگر چیف جسٹس بیٹھ کے مہنگائی کا رونا رو رہا ہے اور 3 دن بعد ہمیں پتا چلے اس کی 4 لاکھ تنخواہ بڑھ گئی ہے, ایسا ہوتا تو پھر ظاہر ہے ہم تو پھر قنوت نازلہ ہی لوگوں کے اوپر پڑھ رہے ہوں گے نا کہ یار ہمیں دھوکہ دے رہے ہو تم لوگ. مطلب تمہارے دل میں کہاں, تمہارے سینے کے اندر اتنا غم آ گیا ہے عوام کا. اچھا, ہم سیاستدانوں سے جب اس پر بات کرتے ہیں اپنے ٹاک شوز میں تو وہ بڑی بے بسی کا اظہار کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے تو ہاتھ پاؤں بندھے ہوتے ہیں, چاہے وہ وزیر اعظم ہو یا چاہے کام کوئی منسٹر بھی ہو, تو کہیں نہ کہیں وہ اپنے آپ کو اس طرح سے جسٹیفائی کرتے نظر آتے ہیں کہ ہمارے تو ہاتھ ہی بندھے ہوئے ہیں. پھر ریسنٹلی جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. ٹھیک ہے, کسی حد تک ان کی بات درست ہے, لیکن 100% نہیں بندھے ہوئے. دیکھیں, میں سب سے زیادہ کرٹیسزم کرتا ہوں اسٹیبلشمنٹ کے کردار کے اوپر, لیکن یہ ان کی خوبی ماننے والی ہے. اگر انہیں بجٹ مل رہا ہے نا تو کینٹ آپ کو صاف نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے, ایک پہاڑ کی چوٹی پہ بھی فوجی بیٹھا ہے نا, اس کے پاس بھی کھانا جا رہا ہے صاف ستھرا, میڈیکل کی فیسلٹی دی ہے. یار ان کو بجٹ ملا, انہوں نے لگایا ہے نا, کھایا انہوں نے بھی ہے, وہ خود مانتے ہیں کہ ہمارے لوگ کھاتے بھی ہیں. تم لوگ صرف کھاتے ہی رہے ہو. کیا اسٹیبلشمنٹ نے روکا ہوا تھا میٹرو بنانے سے؟ شہباز شریف نے بنا کے بتائی ہے نا. ٹھیک ہے, بی آر ٹی نہیں بنی آپ کی, اب تو بند ہی ہو گئی. ٹھیک ہے, ہاں, تو آپ دیکھ لیں نا. تو اب کم از کم شہباز شریف سے ان کو معافی مانگنی چاہیے نا, جو اتنی لمبی لمبی زبانیں کھول کے کہتے تھے اتنے میں تو 10 بن جاتی ہیں. تم نے 10 کے برابر پیسے لے کے بھی ایک نہیں چلا سکے, تو کریڈٹ دو نا اس کو. تو میٹرو کیا اسٹیبلشمنٹ نہیں بننے دے رہی تھی؟ یہ آپ پنڈی اسلام آباد کی میٹرو, میرا تو وہ دوسرا سٹی ہے, تو میں کہتا ہوں کہ مجھے تو اتنی خوشی ہوتی ہے. 8 یونیورسٹیز آ رہی ہیں اس میٹرو کے اوپر, بچیاں عزت کے ساتھ سفر کر رہی ہیں. وہ لوگوں نے اپنی گاڑیاں بند کروا دی, پیسے بچ رہے لوگوں کے. اور جو بےچارے استحصال کرتے تھے 4-4 5-5 ہائی ایسز بدل کے, وہ بیچاری بچیاں فرنٹ سیٹ کے اوپر, وہ ڈرائیور جو کچھ ان کے ساتھ کرتے تھے اب عزت کے ساتھ ایئر کنڈیشن بس میں بیٹھ کے وہ جاتے ہیں. سب کچھ ہو رہا ہے جی. میں کہتا ہوں جی اس کے فضائل کے اوپر پوری ایک بک لکھی جا سکتی ہے. شہباز شریف کے میٹرو کے نہیں, میٹرو کے فضائل پہ. اور ظاہر ہے کہ اس کا کریڈٹ شہباز شریف کو ہی جاتا ہے. تو اس نے کر کے بتایا نا یار. آپ موٹر وے نواز شریف نے بنا کے بتائی نا, 35 ارب روپے کی بنی تھی اس وقت, آج 3500 ارب کی بھی نہیں بنتی وہ. ٹھیک ہے, اس وقت بھی لوگ باتیں کرتے تھے موٹر وے کی کیا ضرورت ہے, آج کہتے ہیں نہیں ہماری لائف لائن ہے. تو دیکھیں پولیٹیشنز نے جہاں کنٹریبیوشن کی ہے وہاں پہ کی ہے. انہیں چیئرمین پی ٹی آئی نے صحت کارڈ لانچ کیا ہے نا, بالکل, تو اسٹیبلشمنٹ نے انہیں روکا تو نہیں نا. تو یار یہ کام ہو سکتے تھے نا, کریں نا. یہ سارے کا سارا کھلا دیتے ہیں ایم این ایس کو, ایم پی ایس کو, تو یہ کام نہ کریں. یہ تھوڑا تھوڑا کام بھی کرتے ہیں نا تو بہت کچھ ہو جاتا ہے. تو میں اس کے ساتھ ایگری نہیں کرتا. یہ کچھ تو بہانہ کرتے ہیں اور کچھ جینون ایشوز بھی ہیں. نا اہلی ہے, یہ ماننے والی بات ہے, نا اہلی ہے. آپ انگوٹھا چھاپ لوگوں کو, یار آپ لوگوں نے وزیر بنایا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی, آپ دیکھیں چیئرمین پی ٹی آئی نے اس بندے کو سائنس اور ٹیکنالوجی کا بنایا ہوا تھا وزیر, جو ایک وکیل ہے, اور وکیل بھی کس قسم کا, آپ کے ایریا کی. ہاں جی, اور وکیل بھی کس قسم کا. ٹھیک ہے, آج تو آپ لوگ بھی اس کے خلاف بول لیں گے نا, کیونکہ وہ چھوڑ چکا ہے نا. ابھی وہ پی ٹی آئی میں ہوتا تو آپ نے کہنا تھا وہ نون لیگ والوں نے تو یہ کر دیا نا. تو بات یہ کہ یہ تو ہمارا لیول ہے کہ ہم کن لوگوں کو کن پوسٹوں کے اوپر لگاتے ہیں. یہ ہم گالی دے رہے ہوتے ہیں عوام کو. ٹھیک ہے, مجھے تو بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا وزیر وہ ہے جسے سائنس کا پتہ نہیں ہے. اس کے سامنے ایک بندہ ایک پی ایچ ڈی اگر آگے فزکس بیٹھتا ہے تو وہ کیا, اب میرے ساتھ کوئی آگے بیٹھتا ہے, کوئی سائنس کا جاننے والا ہو, دنیا کا جاننے والا, دین کا جاننے والا, تو وہ گھبرا کے بیٹھتا ہے کہ جس فیلڈ میں بات کروں گا اس کو مجھ سے زیادہ ہی پتا ہوگا, تو ڈیفینسو اینڈ پہ رہتا ہے. اور جب میں اسے سمجھاتا ہوں بات سمجھ آتی ہے. ان لوگوں کو لوگ کیا عزت دیں گے؟ لیکن علی بھائی دوسری طرف ہماری جو مذہبی قیادت ہے وہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ باپ ہے, باپ کے بعد بیٹا ہے. فضل الرحمان صاحب ہیں تو ان کا بیٹا ہے, تو یہاں پر بھی تو ہمیں یہی چیز دیکھنے کو ملتی ہے. ہاں جی, چل رہی ہے نا, غلط ہے نا. ان کو ٹیلنٹ کے اوپر لوگ اوپر لے کے آنے چاہیے. یعنی میں نون لیگ میں کسی صورت یہ صحیح نہیں سمجھتا تھا کہ شاید خاقان عباسی جیسے ٹیلنٹڈ بندے کے ہوتے ہوئے یا احسن اقبال صاحب کے ہوتے ہوئے جونیئر لوگوں کو صرف اپنے خاندانی بنیاد کے اوپر لایا جاتا. ایسا نہیں ہونا چاہیے.